بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اماں ہر دوسرے دن کسی رشتے کی بات چھیڑتیں اور میں ہمیشہ کی طرح چپ رہتا۔ بہنیں نئے نام اور خاندان لے آتیں، تصویریں آتیں، واپس جاتیں۔ کبھی کپ چائے کے ساتھ کسی کی تعریف ہوتی تو کبھی اسی لمحے اس کے ناک یا تعلیم پر اعتراض۔ میرے لیے سب ایک جیسا ہو چکا تھا۔ ایک دن میں دفتر سے واپس آ رہا تھا کہ ابا کی کال آئی۔ وہ عام طور پر غیر ضروری کال نہیں کرتے تھے، اس لیے نمبر دیکھ کر دل میں ایک انجانا سا بوجھ اتر آیا۔ سکینہ مر گئی ہے۔ ان کی آواز میں وہ خالی پن تھا جو صرف کسی اپنے کے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ کون سکینہ؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا، حالانکہ نام سنتے ہی جان چکا تھا۔ افتخار کی بیوی، تمہاری چچی۔ کچھ لمحے گزرے، میں خاموش رہا، پھر آہستہ سے بس اتنا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابا نے کہا، 3 دن بعد واپس آنا ہوگا، جنازہ کل ہے۔ میں جا رہا ہوں، تم ساتھ چلو گے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا، مگر شام کو جب اماں کو بتایا تو ان کے ماتھے پر بل آ گیا۔ اب تمہیں بھی وہ گاؤں کھینچنے لگا؟ اماں، ایک جنازہ ہے، آخر ہمارے رشتے ہیں، تو پھر بہنیں بھی جائیں۔ میں نے اس بات میں جواب دیا، مگر شام کو جب اماں کو بتایا تو ان کے ماتھے پر بل آ گیا۔ اب تمہیں بھی وہ گاؤں کھینچنے لگا؟ اماں، ایک جنازہ ہے، آخر ہمارے رشتے ہیں، تو پھر بہنیں بھی جائیں۔ نہیں، ان کی مرضی۔ نجمہ نے آنکھیں گھمائیں۔ گاؤں جا کر کیا کرنا ہے؟ مٹی، کیچڑ، بدبو، اور اوپر سے وہ لوگ۔ فائزہ بولی، وہ لوگ ہمیں کبھی قبول نہیں کرتے، اور ہم ان کی خوشی غمی میں کیوں جائیں؟ اماں نے صاف لفظوں میں کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جا سکتی۔ تمہارے ابا کا دل رکھنے کو کہہ رہی ہوں، تم بھی مت جاؤ۔ میں نے خاموشی سے سامان باندھنا شروع کر دیا۔ شہر سے گاؤں کا سفر آج بھی لمبا لگتا ہے۔ سڑکیں بہتر ہو گئی تھیں، مگر راستے میں آنے والی خاموشی اب بھی ویسی ہی تھی جیسی برسوں پہلے، مگر ماضی ذہن کے دریچوں سے جھانک رہا تھا، اور میں ان خیالوں میں کھو چکا تھا۔ یہ فیصلہ غلط تھا۔ میں نے یہ الفاظ پہلی بار نہیں سنے تھے۔ یہ ہر بار میرے کانوں میں گونجتے جب ابا کے بھائی بہن یا میرے دادا شہر آتے اور ابا کے فیصلے کو یاد کرتے۔ میں چھوٹا تھا، شاید 7 یا 8 سال کا، مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ ابا کے اس فیصلے نے ہمارا سب کچھ بدل دیا تھا۔ شاید آج میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جو میں ہوں وہ ابا کی ہمت، ان کی ضد اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ گاؤں چھوڑ کر شہر جا رہے ہو؟ بچوں کو جاڑ دو گے، رشتے ناطے کٹ جائیں گے، افتخار کے بچوں کو کون دیکھے گا؟ یہ ضد تمہیں مہنگی پڑے گی۔ میں نے بچپن میں یہ جملے اپنے کانوں سے سنے تھے۔ دادا کا چہرہ لال ہو جاتا تھا جب وہ ابا کو سمجھاتے، اور ابا کی آنکھوں میں صرف ایک ضد دکھائی دیتی تھی۔ وہ کہتے تھے، میں اپنے بچوں کو وہ زندگی نہیں دوں گا جو مجھے ملی، انہیں اندھیرے نہیں روشنی چاہیے۔ اور پھر ہم شہر آ گئے۔ ہم 3 بہنیں اور میں عاشر، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اماں ایک پرکار عورت جو ہر وقت ہمارے سروں پر دعاؤں کا سائبان بنی رہتی، اور ابا ایک سرکاری دفتر میں معمولی نوکری کرنے والے جن کے خواب ہم سے کئی گنا بڑے تھے۔ شہر ہمارے لیے اجنبی تھا، وہ چھوٹا سا کرائے کا مکان جس کے چھوٹے کمروں میں بڑے خواب پلنے لگے تھے۔ اماں نے ہمیں دن رات کے فرق کا مطلب سمجھایا، ابا نے ہمیں اسکولوں کے دروازوں تک خود چھوڑا۔ ہم جو گاؤں میں دن بھر مٹی سے کھیلتے تھے، اب کتابوں سے کھیلنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، ہم پڑھتے گئے، گاؤں کی عیدیں، شادی بیاہ، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ صرف کچھ کالز آتی تھیں جن میں کبھی دادا کی سخت آواز سنائی دیتی، کبھی چچیوں کی ہلکی پھلکی شکایتیں۔ شہر والے ہو گئے ہو تم لوگ، غرور آ گیا تمہیں۔ کئی سال گزرے، میری بہنوں نے یونیورسٹیوں میں داخلے لیے، میں نے انجینئرنگ مکمل کی۔ میری ڈگری کا دن ابا کے لیے عید سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے سب رشتہ داروں کی تصویریں بھیجی، دادا کو بھی، جنہوں نے جواب میں بس اتنا کہا، اچھا کیا، مگر اپنے اصل کو مت بھولنا۔ پھر ایک دن مجھے ایک اچھی کمپنی سے کال آئی، ملازمت کی پیشکش۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے برسوں کی بھوک مٹ گئی ہو۔ ابا نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا، یہ تمہارا نہیں، میرا انعام ہے۔ گھر میں جشن جیسا ماحول تھا۔ اماں نے فوراً محلے کی خالاؤں کو بلا کر بتایا، میرا عاشر اب افسر بن گیا ہے۔ فائزہ خوشی سے رو رہی تھی اور نجمہ تصویریں بنا رہی تھی، مگر جیسے ہی 2 دن گزرے، اماں اور بہنوں کی نظریں کسی اور سمت مڑ گئیں۔ اب تو عاشر کی شادی کا سوچنا چاہیے، خالہ کی بیٹی اچھی ہے،
ایم اے کیا ہے، اور وہ زینب، بڑی نرمی ہے اس میں۔ میری زندگی کے نقشے ابھی تک شادی کا خانہ خالی تھا، مگر اماں اور بہنیں جیسے برسوں سے تیار بیٹھی تھیں۔ ہر دوسرے دن کوئی نیا رشتہ، کوئی نیا پرپوزل، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ مسئلہ نکلا تھا۔ قد چھوٹا ہے، ڈگری ہے مگر نرمی نہیں، عاشر جیسا لڑکا اس کے قابل نہیں۔ میں چپ رہتا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا تھا، جیسے میری شادی میری زندگی نہیں بلکہ ان کی خواہش ہو۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی کا وہ رشتہ جسے میں خود سے بھی چھپا رہا تھا میرے قریب آ رہا ہے، اور قسمت مجھے آج اس رشتے کے قریب لے جا رہی ہے۔ آج گاؤں جاتے وقت دل میں ایک عجیب بے چینی سی تھی۔ ابا بھی زیادہ نہیں بول رہے تھے، بس ایک آدھ جملہ، ایک آدھ سسکی۔ میں نے کبھی انہیں اتنا خالی نہیں دیکھا تھا۔ شاید چچی کے جانے سے انہیں چچا افتخار کی یاد پھر سے گھیرنے لگی تھی، وہی بھائی جو وقت سے پہلے چلا گیا تھا۔ گاؤں پہنچے تو وہی پرانا سا منظر تھا، کچی پکی دیواریں، بند دروازے، اور ہر چہرے پر پہچان کے ساتھ ایک فاصلہ۔ جنازہ ہو چکا تھا، سب لوگ جا چکے تھے، چچے کی قبر تازہ تھی۔ زارا ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے بس ایک جھلک دیکھی، سفید چادر، خاموش چہرہ اور خالی آنکھیں۔ گاؤں میں 3 دن جیسے 3 مہینے لگے، ہر روز وہی لوگ، وہی روایتی باتیں، اور درمیان میں دادا کی سرد نظریں۔ وہ ابا سے سرگوشی کرتے، ابا کچھ لمحے خاموش رہتے، پھر میری طرف دیکھتے۔ تیسرے دن کی شام تھی، ہم واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ابا نے مجھے بلایا، بیٹھو عاشر۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے لمبی سانس لی، پھر کہا، تم اپنے باپ کی عزت رکھ سکتے ہو؟ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جی، کیا بات ہے؟ ابا کی نظریں مجھ پر تھی مگر آواز دھیمی تھی۔ تمہارے دادا چاہتے ہیں کہ زارا کا نکاح تم سے ہو جائے۔ ایک لمحے کو جیسے سانس رک گیا ہو، میں نے بے یقینی سے ابا کی طرف دیکھا۔ کیا؟ افتخار کی امانت ہے وہ، اب اماں بھی چلی گئی، اکیلی رہ گئی ہے۔ دادا سمجھتے ہیں یہ اس کا حق ہے اور ہمارا فرض۔ پر میری زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ کچھ کہنا چاہا پر لفظوں نے میری زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ کچھ کہنا چاہا پر لفظوں نے دغا دی۔ ابا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ وہ موقع ہے جہاں خاندان ٹوٹتے نہیں، جڑتے ہیں۔ میرے ذہن میں دھند سی چھا گئی تھی۔ زارا، وہی گاؤں کی دبی دبی سی لڑکی جسے میں بمشکل جانتا ہوں، جس کے چہرے سے زیادہ اس کی خاموشی یاد ہے مجھے۔ میرے خواب، میری ترجیحات، میری مرضی، کیا یہ سب کچھ سوالیہ نشان بن جائیں گی؟ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا پر کہہ نہیں پایا، نہ ابا کے سامنے نہ اپنے ضمیر کے آگے۔ میں بس خاموش رہا۔ نکاح کا فیصلہ ہو گیا۔ کوئی ہنسی خوشی کی تقریب نہیں تھی، کوئی مبارکباد نہیں، صرف 3-4 مرد، مولوی اور ایک سادہ سا نکاح۔ میں دل سے کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ جب مولوی صاحب نے میرا نام لیا اور سوال کیا تو میری زبان پر جیسے بوجھ تھا، پھر بھی میں نے کہا، قبول ہے۔ زارا دوسری طرف بیٹھی تھی، چادر میں لپٹی ہوئی، نہ آنکھوں میں چمک، نہ چہرے پر رنگ، نہ کوئی سوال، نہ کوئی خوشی۔ واپسی کی تیاری پھر سے شروع ہوئی۔ ابا نے کہا، زارا کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت زارا کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا گیا۔ میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ میرے چہرے پر سنجیدگی نہیں، ایک بوجھ تھا، جیسے خود کو کہیں بھی نہیں پاتا۔ گاڑی شہر کی طرف روانہ ہوئی تو میرے دل میں ایک سوال گونجنے لگا، کیا میری زندگی کے فیصلے ہمیشہ میرے بغیر ہوں گے؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا، اور سفر ابھی شروع ہوا تھا۔ گاڑی شہر کی طرف رواں تھی، مگر میرے ذہن میں کہیں ٹھہراؤ نہیں تھا۔ پچھلی سیٹ پر زارا خاموش بیٹھی تھی، بالکل اسی طرح جس سے نکاح کے وقت بیٹھی تھی، چادر میں لپٹی بے آواز۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور باہر دیکھنے لگا، جیسے یوں ہوا میں چپ چھپ جائے گی۔ شہر پہنچے تو سورج ڈھل رہا تھا۔ ابا نے دروازہ کھولا تو اماں نے پہلے ان کی طرف دیکھا، پھر میری، اور جیسے ہی زارا کو دیکھا ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ کون ہے؟ ابا نے کہا، یہ اب ہماری بہو ہے، افتخار کی بیٹی زارا۔ سناٹا چھا گیا۔ نجمہ کچن سے نکل آئی، فائزہ اوپر سے بھاگتی ہوئی آئی، سلمہ موبائل ہاتھ میں لیے حال میں آ گئی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ نجمہ کی آواز بلند تھی۔ امی، آپ کو پتا تھا؟ فائزہ نے غصے سے کہا۔ اماں نے خود کو سنبھالا، پھر ابا کی طرف مڑ کر بولی، یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ ہم سے پوچھا تک نہیں؟ ابا نے صرف اتنا کہا،
یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، اس کا کوئی اور نہیں۔ اور عاشر نے میرے رضامندی دی ہے۔ مجھے لگا جیسے سب کی نگاہیں میرے چہرے پر کھودنے لگی۔ اماں آگے بڑھیں۔ کیا یہ سچ ہے عاشر؟ تم نے اس جاہل گاؤں والی لڑکی سے نکاح کیا؟ میں نے نظر چرا لی۔ جی، ابا کی مرضی تھی۔ میں کچھ نہ کہہ سکا۔ نجمہ نے طنزیہ کہکا مارا۔ تو اب باقی زندگی بھی یوں ہی چپ رہو گے؟ ابا نے سختی سے کہا۔ بس، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ اس گھر کی بہو ہے، اسے وہی عزت ملے گی۔ اماں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ بہنیں اندر چلی گئیں۔ حال میں صرف ہم تین رہ گئے، میں، ابا اور زارا، جو اب بھی دروازے کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے اسے زمین پر جگہ نہ ملی ہو۔ عاشر، اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، ابا نے کہا۔ میرے پیروں میں جیسے وزن آ گیا ہو۔ میں نے زارا کی طرف نہیں دیکھا، بس پیچھے مڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ ابا کے پیچھے پیچھے چل پڑی، خاموشی سے۔ کمرے میں داخل ہو کر میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زارا دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی نظر نہیں ڈالی، صرف دل میں الجھن تھی۔ یہ سب میری زندگی کا حصہ کیسے بن گیا؟ کچھ دیر بعد ابا کمرے میں آئے۔ زارا ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ میں نے کہا تھا اسے خود لے جاؤ۔ ان کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میں خاموش رہا۔ ابا نے زارا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اب تمہاری بیوی ہے، اسے عزت سے رکھو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابا چلے گئے۔ زارا وہیں دروازے کے ساتھ کھڑی رہی۔ میں نے موبائل اٹھایا، جیسے اس کے وجود سے لا تعلق ہوں۔ کبھی واٹس ایپ، کبھی انسٹاگرام، بس انگلیاں چلتی رہیں، دماغ خالی رہا۔ ذرا آہستہ سے صوفے کے قریب ہوئی، مگر بیٹھنے سے پہلے میری طرف دیکھا، جیسے اجازت چاہ رہی ہو۔ میں نے سرسری سی نظر ڈالی، جس میں نرمی نہیں، ایک خالی طنز تھا۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ فائزہ اندر آئی۔ زارا کو دیکھتے ہی چہرہ موڑ لیا۔ بھائی، اماں بلا رہی ہیں۔ میں اٹھا، زارا کی طرف پلٹے بغیر باہر نکل گیا۔ اماں کا کمرہ ہلکے اندھیرے میں تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اپنے پاس بلایا۔ بیٹھو۔ میں قریب گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ دیا۔ وعدہ کرو، اس لڑکی کو بیوی تسلیم نہیں کرو گے۔ میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا۔ اماں، یہ کیا بات ہوئی؟ نکاح ہو چکا ہے۔ میں ماں ہوں تمہاری، حق رکھتی ہوں۔ وہ ہمارے معیار کی نہیں، وہ تمہارے لائق نہیں۔ وعدہ کرو، اسے صرف ایک ذمہ داری سمجھو گے، حقدار نہیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہ تکلیف دیکھی جو ہمیشہ میرے لیے قربانی دیتی رہی تھی۔ زبان پر آیا، ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں۔ میں واپس کمرے میں آیا۔ زارا اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر لائٹ بند کی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ حرکت بھی نہ کر سکی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف پنکھے کی آواز تھی اور میرے اندر وہ شور جو ہر لمحہ کہہ رہا تھا، یہ بوجھ ابھی اترا نہیں۔ کمرے میں ایک خاموش دیوار کھڑی تھی، جو نہ نظر آتی تھی نہ چھوئی جا سکتی تھی، لیکن ہر سانس پر اس کا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ ایک طرف میں تھا، دوسری طرف وہ لڑکی جسے دنیا میری بیوی کہتی تھی، مگر میرے دل میں اس کے لیے نہ کوئی جگہ تھی نہ جذبہ۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ اب بھی اسی صوفے پر بیٹھی تھی، آنکھیں بند، لیکن چہرے پر نیند کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میں تیار ہو کر دفتر چلا گیا، بنا کچھ کہے، بنا کوئی نظری رابطہ کیے۔ دفتر میں دن گزارنا اب سکون بخش لگنے لگا تھا، کم از کم وہاں زارا کی موجودگی کا بوجھ نہیں ہوتا۔ شام کو لوٹا تو ہال میں بہنیں بیٹھی تھیں، زارا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں سیدھا کمرے میں گیا، دیکھا تو وہ قالین پر بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، آواز اتنی دھیمی کہ جیسے صرف خود تک محدود رکھنی ہو۔ میں نے کچھ نہ کہا، الماری سے کپڑے نکالے اور باتھ روم چلا گیا۔ رات کو کھانے کی میز پر اماں نے کہا، زارا نے کچھ بھی نہیں کھایا، بول رہی ہے سر میں درد ہے، تو دوا دے دیں۔ نجمہ بولی، بیٹھ کر کھانے کی ہمت بھی نہیں ہے اس میں۔ فائزہ نے طنز کیا۔ میں نے پلیٹ میں چمچ گھمایا، اگر طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کو دکھا دے۔ تم شوہر ہو نا اس کے، لے جاؤ نا خود اسے ڈاکٹر کے پاس۔ اماں نے طنزیہ کہا، میرا صرف نام ہے، رشتہ نہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا اور کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ کمرے میں آیا تو وہ بھی وہیں تھی، مگر اس بار بستر کے کونے پر بیٹھی، چہرہ دیوار کی طرف تھا، روشنی مدھم تھی۔ میں نے لائٹ بند کر دی اور بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹ گیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک صبح اماں نے مجھے بلایا، تم دفتر جاتے ہو، بہنیں اپنے کاموں میں لگی رہتی ہیں
اور وہ سارا دن خاموش کمرے میں بیٹھی رہتی ہے۔ کیا یہ زندگی ہے؟ تو آپ ہی اس سے بات کر لیا کریں۔ تمہارے کہنے پر کچھ کرتی تو بات بنتی نا۔ میں چپ رہا۔ اماں کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا کہ میں زارا سے کم از کم بات تو کیا کروں۔ اسی شام گھر آیا تو دیکھا زارا صحن میں کپڑے دھو رہی تھی، ہاتھ صابن سے بھرے، چہرہ پسینے سے تر، اور سر پر چادر بددستور جمے ہوئے۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا رہا، مگر وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر اماں کی آواز آئی، کتنی بار کہا ہے نوکرانی نہیں بننا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کمرے میں آ گیا۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زارا کھڑی تھی۔ سر میں بہت درد ہے، اگر دوا… میں نے درمیان میں کاٹ دیا۔ ابا کو کہو لے جائیں۔ وہ خاموشی سے واپس چلے گئی۔ کچھ دیر بعد ابا ہی دوا لے آئے۔ تم دونوں ایسے نہیں چل سکتے، ابا نے کہا۔ یہ رشتہ نبھانے کا مطلب صرف نکاح نہیں ہوتا۔ میں نے ان کی بات سنی مگر کچھ نہ کہا۔ ایک دن دفتر سے آ رہا تھا تو گیٹ کے پاس 2 عورتیں کھڑی تھیں، محلے کی خالائیں۔ مجھے دیکھ کر رکی، پھر ایک بولی، سنا ہے بہو آئی ہے، نظر تو نہیں آتی؟ میں نے سلام کر کے بات ٹال دی، مگر دل میں ایک الجھن سے رہ گئی۔ صبح کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی، مگر زارا بستر سے اٹھ چکی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ الماری کے پاس کھڑی تھی، چادر سنبھالے اپنے کپڑوں کو طے کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھا، واش روم کی طرف گیا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے ایک لمحے کو نگاہ پڑی۔ وہ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ جیسے میری نظر پڑی، ایک جھٹکے سے چادر اوڑھ لی۔ میں نے فوراً نظریں ہٹا لی، لیکن اس لمحے میں جو دیکھا وہ آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ وہ بال سیاہ گھنے بکھرے بادلوں جیسے۔ میں نے سر جھٹکا، خود کو سمجھایا، نہیں یہ غلط ہے۔ کچھ دن اسی طرح گزرے، ہم دونوں کمرے میں موجود ہوتے لیکن جیسے الگ دنیاؤں میں رہتے ہوں۔ میں اکثر دفتر سے لوٹ کر کتاب لے کر بیٹھ جاتا یا موبائل میں مصروف ہو جاتا۔ زارا پردے کے پیچھے یا چادر میں لپٹی، ایک مجسم خاموشی۔ لیکن پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بدلنے لگی۔ ایک دن کمرے میں داخل ہوا تو زارا قالین پر بیٹھ کر پرانی کتابوں کو الماری میں لگا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن دیکھا کہ وہ میری پسندیدہ کتاب کو صاف ہاتھوں سے اٹھا کر احتیاط سے رکھ رہی تھی۔ پھر ایک اور دن میری شرٹ غلط ہینگر پر ٹنگی تھی۔ میں جھنجلا کر بولا، یہ شرٹ کون الٹی لٹکا گیا؟ چند لمحے بعد زارا دھیرے سے بولی، میں نے رکھی تھی، دھیان نہیں گیا، معاف کیجیے گا۔ آواز میں نہ دفاع تھا نہ خوف، بس ایک سادہ سا جملہ جو سیدھا دل پر لگا۔ ایک شام گھر واپسی پر دروازہ کھولا تو زارا کمرے میں نہیں تھی۔ صحن سے آواز آ رہی تھی۔ میں آہستہ سے باہر نکلا۔ وہ سبزی کاٹ رہی تھی، چہرے پر پسینے کی ہلکی تہ تھی اور چادر حسب معمول اوڑھی ہوئی۔ اماں اور بہنیں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ میں واپس آیا، لیکن ایک عجب سا احساس ساتھ آیا۔ وہی لڑکی جسے میں نظر انداز کرتا رہا، اب حرکت میں نظر آنے لگی تھی۔ ایک رات دیر سے گھر آیا، کمرے میں لائٹ بند تھی، صرف کھڑکی سے آتی مدھم روشنی میں بستر کا ایک کونا دکھائی دے رہا تھا۔ زارا سو رہی تھی، چادر میں لپٹی ہوئی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہلی، شاید آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے سرگوشی میں پوچھا، جاگ رہی ہو؟ وہ خاموش رہی، پھر ہلکی سی آواز میں بولی، جی۔ تم ہر وقت چادر میں کیوں لیٹی رہتی ہو؟ تم ہر وقت چادر میں کیوں لپٹی رہتی ہو؟ وہ خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں نہیں چاہتی آپ کو تکلیف ہو۔ تکلیف؟ ہاں، میں وہ نہیں جو آپ چاہتے تھے، اس لیے اپنی حد میں رہتی ہوں۔ میں اس جواب پر ساکت رہ گیا، پھر خود کو عجیب بے قراری میں محسوس کیا۔ شاید پہلی بار لگا کہ وہ مجھے تکلیف نہیں دے رہی، بلکہ خود کو بچا رہی ہے۔ اگلی صبح جب میں نہا کر نکلا، وہ کمرے میں موجود تھی۔ اچانک میری موجودگی پر چونکی اور تیزی سے چادر کو اپنے جسم پر لپیٹنے لگی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور میری نظر اس لمحے کچھ بھی نہ سمجھ پائی۔ میں آگے بڑھا، تیزی سے۔ رکو، میں نے کہا۔ وہ رک گئی، ساکت۔ چادر چھوڑو۔ جی؟ بس ایک بار۔ میں نے خود آگے بڑھ کر چادر کھینچی۔ اس نے مزاحمت کی مگر ہاتھ تھم گئے۔ میں اسے دیکھتا رہا، جیسے پہلی بار، وہی زارا مگر اب مکمل، اور میں اپنا وعدہ بھول چکا تھا۔ صبح خلاف معمول زارا کی نیند گہری تھی، شاید پہلی بار وہ سکون سے سوئی تھی۔ میں جاگ چکا تھا مگر بیڈ پر ہی لیٹا رہا، سر تکیے پر رکھے، آنکھیں چھت پر مرکوز۔ وہ لمحہ، وہ رات اور وہ ایک فیصلہ سب ذہن میں گردش کر رہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے اندر کسی قسم کی بے چینی نہیں تھی۔
میں نے اماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ اب صرف ایک یاد تھی۔ میرے اندر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کوئی شرمندگی نہیں، بس ایک خاموش سی قبولیت، جیسے کچھ چیزیں وقت پر خود بخود ہو جاتی ہیں، بنا ارادے کے مگر ٹھیک وقت پر۔ زارا کی حرکت پر میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ جاگ گئی تھی اور فوراً چادر کھینچ کر لپیٹ لی، چہرہ جھکا ہوا، آنکھوں میں شرمندگی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں آیا اور کمرے میں دوبارہ وہی خاموشی پھیل گئی جو مہینوں پہلے موجود تھی، لیکن اب اس کی نوعیت بدل چکی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزرے۔ زارا اب کم گوئی کے باوجود کچھ زیادہ واضح دکھائی دیتی تھی۔ وہ میرے سائڈ ٹیبل پر میری دوائیں رکھتی، میری قمیض استری کر کے ہینگر پر ٹانگتی اور دروازہ کھول کر میرے دفتر سے لوٹنے کا انتظار کرتی۔ ہر کام میں احتیاط، ہر حرکت میں لحاظ، مگر اس لحاظ میں فاصلہ نہیں قربت تھی۔ ایک رات میں دیر سے گھر آیا، بارش ہو رہی تھی۔ کپڑے بدلتے ہوئے نظر زارا پر پڑی جو کمرے کی کرسی پر بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ چہرے پر معمولی سی مسکراہٹ، شاید سلائی مکمل ہونے کی خوشی تھی یا کچھ اور، میں جاننے کی کوشش نہ کر سکا۔ کیا سل رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ آپ کی قمیض کا بٹن ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے قمیض کی طرف دیکھا، واقعی ایک بٹن غائب تھا۔ یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بتانے کا حق تھا۔ یہ جملہ مختصر تھا لیکن اندر تک چلا گیا۔ میں نے اس دن پہلی بار جان بوجھ کر اس کے قریب بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ قمیض ہاتھ سے لی اور بٹن کو غور سے دیکھا۔ ٹھیک سیا ہے۔ وہ صرف مسکرا دی۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں کی زندگی میں وہ خاموشی جو کبھی دیوار تھی اب گفتگو کا ذریعہ بن گئی، ایک ایسی گفتگو جو لفظوں کے بغیر تھی۔ زارا کے انداز میں کوئی دعویٰ نہیں تھا، نہ کوئی فرمائش، وہ بس موجود تھی، مکمل، جیسے اس کی ذات میں کچھ بھی زبردستی نہیں تھا، سب کچھ اپنے وقت پر، اپنے انداز میں۔ کمرے کی دیواروں میں جیسے ہوا بدل گئی تھی، روشنی نرم لگنے لگی تھی۔ میں اب زیادہ وقت گھر پر گزارتا تھا اور اماں اس تبدیلی کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ایک دن فائزہ نے تنزن کہا، اب تو بھائی ہمیشہ وقت پر گھر آتے ہیں، بیوی اچھی خدمت گزار ہو تو بندہ جلدی آتا ہی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن دیکھا کہ زارا کا چہرہ یکدم مرجھا گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی، چپ چاپ کچن کی طرف چلی گئی۔ میں پیچھے پیچھے گیا، دروازے کے پاس رک کر بولا، تم ان باتوں کا دل پر کیوں لیتی ہو؟ کیونکہ کچھ سچ بھی ہوتے ہیں اور کچھ برداشت سے باہر۔ میں نے آہستہ سے کہا، تمہیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ زارا نے پہلی بار چونک کر میری طرف دیکھا، جیسے یہ جملہ سننے کی امید ہی نہ ہو۔ چند دن بعد میں نے محسوس کیا کہ زارا کمزور ہو رہی ہے، چہرے پر تھکن، آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سیاہی۔ اماں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس لڑکی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پتہ نہیں، شاید کام زیادہ کر رہی ہے۔ اسی شام جب میں دفتر سے آیا تو ابا نے بتایا زارا کو کیا ہوئی ہے، نجمہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی ہے۔ دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ میں فوراً کمرے میں گیا۔ زارا بیڈ پر لیٹی تھی، کمبل اوڑھے، آنکھیں بند۔ میں کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ نجمہ اندر آئی۔ مبارک ہو بھائی، آپ ابو بننے والے ہو۔ میرے ہاتھ کی انگلیاں ہوا میں رک گئیں، جیسے کسی نے اچانک وقت روک دیا ہو۔ زارا نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا سچ ہے؟ چادر کے اندر سے صرف ایک ہلکی سی جنبش آئی، جیسے اس بات میں سر ہلایا گیا ہو۔ دروازے پر اماں کھڑی تھی، انہوں نے سنا اور ایک لمحے میں کمرے میں آ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ یہ سچ ہے؟ میں خاموش کھڑا رہا۔ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا عاشر۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ اور تم نے وہ وعدہ توڑ دیا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، صرف دیکھا، نہ دفاع کیا نہ انکار۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر پڑا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زارا نے چادر کے اندر اپنی سسکیوں کو دبا لیا۔ میں ساکت کھڑا رہا، لیکن نہ آنکھ جھپکی نہ دل لرزا۔ اس لمحے مجھے بس ایک بات کا یقین تھا، مجھے افسوس نہیں تھا۔ اماں کی تھپڑ کے بعد گھر میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ اماں اور بہنیں بات کم کرنے لگی اور میں دن بھر کام میں الجھا رہتا، لیکن ذہن میں ایک چھوٹی سی تصویر ہر وقت گردش کرتی، زارا کے اندر وہ ننھا وجود جو آہستہ آہستہ ہماری زندگی کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ زارا اب کم بولتی تھی، مگر پہلے سے زیادہ خیال رکھتی، خود پر بھی، مجھ پر بھی۔ اس نے ہر روز کچھ نیا محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن میرے سامنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، یہ شام کے وقت زیادہ حرکت کرتا ہے، جیسے باہر نکلنا چاہتا ہو۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔
جواب میں اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک تھی، وہ چمک جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کیا میں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لمحہ چند سیکنڈ کا تھا، مگر ایسا جیسے برسوں کی دیوار گر گئی ہو۔ گھر میں اماں اور بہنیں اب بھی خاموشی کا ہتھیار استعمال کر رہی تھیں۔ نجمہ اور فائزہ جب آتی تو زارا کو نظر انداز کرتی۔ اماں کبھی کچن میں اس کے پیچھے کھڑی ہو کر صرف اتنا کہتی، جو کچھ تم نے چھین لیا وہ کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ زارا جواب نہیں دیتی تھی، بس خاموشی سے کام کرتی، پھر اپنے کمرے میں واپس چلی جاتی، مگر اس کی خاموشی اب کمزور نہیں مضبوط لگتی تھی۔ ابا نے ان دونوں کچھ زیادہ ہی چپ اختیار کر لی تھی۔ کھانے کی میز پر وہ اکثر گمسم بیٹھے رہتے۔ ایک دن شام کو میں ان کے کمرے میں گیا تو وہ بستر پر لیٹے تھے، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں نمی۔ ابا، سب ٹھیک ہے؟ انہوں نے آہستہ سے کہا۔ تھکن ہے اور کچھ یادیں جو جسم سے الگ نہیں ہوتی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ ڈاکٹر کو دکھائیں؟ کل چلو گے؟ جی ضرور۔ اگلے دن ہسپتال لے کر گیا۔ رپورٹس نے کچھ اچھا نہیں بتایا۔ ڈاکٹر نے نرم لہجے میں کہا، دل کمزور ہے، احتیاط کی ضرورت ہے اور تناؤ سے بچانا ہوگا۔ گھر واپس آ کر اماں کو بتایا تو وہ چند لمحے خاموش رہیں، بس پھر اتنا کہا، یہ سب اسی دن کا نتیجہ ہے جب تم زارا کو لائے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ چند دن گزرے۔ ایک دن شام کے وقت زارا سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے لڑکھڑا گئی۔ چیخ کی آواز آئی۔ میں بھاگا۔ نیچے پہنچے تو وہ فرش پر لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ پیٹ پر رکھا ہوا، چہرہ زرد اور آنکھوں میں درد کی پرچھائیاں۔ میں نے چیخ کر کہا، گاڑی نکالو، فوراً ہسپتال جانا ہے۔ ابا اور نجمہ ساتھ آئے۔ ہسپتال پہنچے تو نرس نے فوراً ایمرجنسی میں داخل کیا۔ میں باہر بیٹھا، بے بسی سے دروازے کو گھورتا رہا۔ پھر ڈاکٹر باہر آیا، چہرہ سنجیدہ۔ ہم بچہ نہیں بچا سکے، افسوس ہے۔ زمین گھوم گئی۔ میں کرسی پر گر گیا، آنکھوں میں نمی چھپانے کی کوشش بھی نہ کی۔ زارا کو کمرے میں منتقل کیا گیا۔ میں اندر گیا، وہ چپ چاپ لیٹی تھی، آنکھیں بند اور ہونٹوں پر خاموشی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ دھیرے سے آنکھیں کھولتی ہے۔ ہم بچا نہیں سکے نا؟ نہیں، میں نے کوشش کی تھی، پتا ہے۔ وہ رونے لگی، دھیرے، اندر ہی اندر۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس واقعے کے بعد اماں کچھ دن تک چپ رہی۔ شاید ایک لمحے کو ہی صحیح، انہیں بھی احساس ہوا ہو کہ زارا نے کچھ نہیں چھینا تھا، صرف سہنا سیکھا تھا۔ ابا کی طبیعت تیزی سے بگڑنے لگی۔ وہ اب زیادہ تر بستر پر ہوتے، اکثر رات کو کھانسنے کی آواز سنائی دیتی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا، پانی دیتا یا بس ان کی پیٹھ سہلاتا۔ ایک رات انہوں نے مجھے قریب بلایا۔ کمرے میں صرف ایک ہلکی روشنی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ عاشر، میری ایک بات مانو گے؟ جی ابا۔ زارا، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ یہ لڑکی صرف تمہاری بیوی نہیں، میری بھتیجی، افتخار کی امانت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ابا۔ انہوں نے کہا بھری، شاید وقت نے تمہیں دکھایا ہے کہ وہ کیا ہے، تمہاری اصل طاقت، تمہاری اصل رفاقت۔ میں نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں زارا کے ساتھ ہوں۔ چند دن بعد ابا کی طبیعت اتنی بگڑی کہ ہسپتال لے جانا پڑا، لیکن راستے میں ہی ان کی سانسیں تھم گئی۔ میں نے ان کے جنازے کو کندھا دیا، قبر پر مٹی ڈال کر واپس آیا تو زارا دروازے کے پاس کھڑی تھی، سیاہ لباس میں، چادر میں لپٹی، آنکھیں سوجی ہوئیں۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، ابا چلے گئے، مگر جو وعدہ میں نے ان سے کیا ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ زارا نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک مکمل یقین تھا۔ ابا کے چلے جانے کے بعد گھر میں خاموش سا خلا تھا، جو لفظوں سے نہیں، رویوں سے محسوس ہوتا تھا۔ ان کی موجودگی سب کو باندھ کر رکھتی تھی۔ اب جب وہ نہیں رہے تو اماں کے چہرے پر پرانی ضدیں واپس آنے لگیں اور بہنوں کی سرگوشیاں پھر سے شروع ہو گئیں۔ ایک شام اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں میں وہی سختی جو میں برسوں سے پہچانتا تھا۔ ابا نہیں رہے، تم آزاد ہو۔ جو ذمہ داری ان کے کہنے پر لی تھی، اب چھوڑ دو۔ زارا کو عزت سے رخصت کر دو، ہم کچھ نہ کہیں گے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، لمحہ بھر خاموش رہا، پھر بولا، ابا کی قبر پر وعدہ کیا اماں، وہ بات ختم نہیں ہوئی۔ اور یہ زندگی؟ اماں نے تسبیح زور سے گھمائی۔ کیا ہر دن اسی بوجھ کے ساتھ گزارنا ہے؟ میں نے نرمی سے کہا، یہ بوجھ نہیں ہے، اب سمجھ آ گیا ہے۔ اماں چپ ہو گئی، لیکن ان کی خاموشی میں شکست نہیں، منصوبہ بندی تھی۔ بہنیں نجمہ اور فائزہ نے انداز بدل لیا۔
اب وہ زارا کے سامنے میٹھے لہجے میں بات کرتی، لیکن تنہائی میں میرے کان بھرتی۔ وہ تمہیں قید کر رہی ہے بھائی، اب تو تمہارا دائرہ وہی کمرہ ہے، دوستوں سے میل جول بھی کم ہو گیا ہے۔ ایسا کیا ہے اس میں جو تم اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتے؟ میں ہر بات پر خاموشی اختیار کرتا، جیسے ہر سوال کا جواب صرف ایک عمل ہے، زارا کے ساتھ رہنا۔ زارا بدلنے لگی تھی، وہ اب اماں کے لیے کھانے میں ان کے پسند کے پکوان بناتی، فائزہ کو کپڑوں کی سلائی میں مدد دیتی اور نجمہ کے بچوں کو کہانیاں سناتی۔ شروع میں سب مصنوعی لگتا تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ سب معمول بن گیا۔ چند ہفتوں بعد نجمہ کا رشتہ طے ہوا، خاندان میں کافی خوشی تھی، مہمان آنا جانا شروع ہو گئے۔ زارا سب کاموں میں آگے آگے رہتی۔ اماں نے جب اسے مہمانوں کے سامنے چائے سرو کرتے دیکھا تو حیرت سے بس اتنا کہا، یہ تو تم سے بہتر طور طریقے نکال گئی۔ فائزہ نے کان میں کہا، بس اماں آپ ہار مان رہی ہیں؟ اماں نے ہلکا سا کہکا مارا، بعض جنگیں جیتنے سے بہتر ہوتا ہے کہ عزت سے ختم کی جائیں۔ نجمہ کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ زارا نے دل سے تمام انتظامات میں حصہ لیا، کپڑوں کے انتخاب سے لے کر مہمانوں کے خاطر تواضع تک۔ وہ ہر جگہ موجود تھی جیسے یہ اس کی اپنی بہن ہو۔ اسی دوران فائزہ کے رشتے کی بھی بات چل پڑی۔ اماں نے خوشی خوشی حامی بھر لی، گھر میں ہنسی کے کہہ کے واپس آنے لگے۔ ایک دن اماں کچن میں بیٹھی تھیں، زارا ان کے لیے سوپ لے کر آئے۔ اماں نے چکھ کر کہا، بالکل ویسا بنایا جیسا میں بیمار ہونے پر افتخار کی اماں بناتی تھی۔ زارا نے نظریں جھکا لی، آپ کو اچھا لگا یہی کافی ہے۔ اماں نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر کہا، بیٹا اب تم مجھے بری نہیں لگتی۔ یہ جملہ چھوٹا تھا مگر برسوں کی دیوار کو ایک دھکے میں گرا دینے جیسا تھا۔ کچھ دیر بعد میں آیا تو اماں نے کہا، عاشر تم ٹھیک کہتے تھے، ہر رشتہ وقت مانگتا ہے، اور یہ رشتہ اب مجھے غلط نہیں لگتا۔ میں نے زارا کی طرف دیکھا جو باورچی خانے میں پلیٹیں دھو رہی تھی، چہرہ پسینے سے تر مگر ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ۔ شاید وہ سب سن چکی تھی یا شاید صرف محسوس کیا تھا۔ فائزہ کی شادی کے بعد گھر میں صرف میں، زارا اور اماں رہ گئے، مگر اب یہ گھر خالی نہیں لگتا تھا۔ میں نے ایک دن زارا سے پوچھا، تم نے کبھی سوچا تھا کہ سب تمہیں مان لیں گے؟ اس نے دھیرے سے کہا، نہیں، لیکن امید چھوڑی نہیں تھی، اور مجھے احساس ہوا کہ جو لڑکی کبھی میری زندگی میں مجبوری بن کر آئی تھی وہ میری زندگی کی سب سے بڑی ثابت قدمی بن چکی تھی۔ سردیوں کی نرم دھوپ میں زارا صحن میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں اون اور گود میں ایک چھوٹا سا سفید سویٹر بن رہا تھا۔ میں آفس سے واپس آیا تو دروازے کے پاس رک کر اسے کچھ دیر دیکھتا رہا۔ وہ شاید مجھے محسوس کر چکی تھی لیکن پلٹی نہیں۔ دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ پلکیں جھپکائے مسلسل انگلیوں سے اون کو ترتیب دے رہی تھی۔ میں نے قدم آگے بڑھائے، کیا بنا رہی ہو؟ اس نے پلٹ کر ایک نظر دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرائی، آپ کی بیٹی کے لیے۔ بیٹی، یہ لفظ جب اس کے منہ سے نکلا تو میرے وجود پر جیسے ایک نرمی سی چھا گئی۔ اب وہ صرف زارا نہیں تھی، اب وہ ایک ماں بننے والی تھی۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا لگتا ہے کیسی ہوگی وہ؟ بالکل آپ جیسی۔ نہیں، میں ہنسا، تم جیسی ہو تو بہتر ہے۔ ان دنوں ہماری زندگی میں ٹھہراؤ آ چکا تھا، ایک ایسا سکون جسے ہم نے خود بنایا تھا۔ اماں اکثر دن کے وقت زارا کے ساتھ باتیں کرتی، اس کی طبیعت کا پوچھتی، دوا کی یاد دہانی کراتی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ بھی اب مکمل طور پر زارا کو اپنا چکی ہیں، لیکن یہ خاموش جنگ محض اندازے پر نہیں، تجربے پر جیتی جاتی ہے۔ ایک دن دفتر سے لوٹا تو اماں نے دروازے پر ہی روک لیا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ جی بولیں۔ زارا تم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا، کیا مطلب؟ میں نے دیکھا، صبح صحن میں آئی تھی، ہاتھ میں موبائل تھا، کسی سے چپکے بات کر رہی تھی۔ جب میں پاس پہنچی فوراً کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اماں وہ حاملہ ہے، پریشان مت کریں اسے، میں ماں ہوں تمہاری، کچھ غلط نہیں سوچتی، مگر جس پر بھروسہ کیا ہو وہ چھپ کر باتیں کرے، یہ تمہیں مناسب لگتا ہے؟ میں چپ رہا، دل میں خفیف سا شک اتر گیا۔ اگلے دن دفتر سے جلدی واپس آیا، زارا کمرے میں تھی۔ میں نے سلام کیا، وہ چونک گئی۔ تم نے کسی کو فون کیا آج؟ میں نے سیدھا سوال کیا۔ اس نے سر اٹھایا، الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ فون؟ ہاں، نجمہ آپی نے کال کی تھی، ان کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی۔ اماں نے کہا تم چھپ کر بات کر رہی تھی۔ اس بار وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں چھپا نہیں رہی تھی، اماں کے آنے پر بس کچن میں کچھ چولہا جل رہا تھا، بھاگ کر بند کیا۔
اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا، لیکن میرے اندر وہ شک کی لکیر اب صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ اماں کی باتیں اب روز کا معمول بن گئی۔ کبھی کہتی یہ سارا دن کمرے میں رہتی ہے، ہر وقت اے سی چلا کر رکھتی ہے، ہمیں کچھ نہیں سمجھتی، کہیں باہر تو نہیں جاتی۔ کبھی بولتی کسی سے فون پر ہنستی ہے، نہ جانے کس سے رابطے میں ہے۔ میں ہر بار سن کر خاموش رہتا، مگر ایک دن ضبط ختم ہو گیا۔ شام کو گھر آتے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ زارا بیڈ پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں موبائل۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ آواز بلند ہو گئی۔ اس نے چونک کر فون بند کیا۔ فائزہ آپی کا میسج تھا۔ جھوٹ مت بولو زارا، تمہیں کسی کی عزت کا پاس نہیں۔ اس نے لب کھولے لیکن کچھ بولی نہیں۔ میں نے تمہیں گھر میں جگہ دی، اماں کو منایا، تمہیں سب کا حصہ بنایا، اور تم یہ سب کر رہی ہو؟ اب بھی وہ خاموش تھی، نہ صفائی نہ احتجاج۔ بولو زارا، تم چپ کیوں ہو؟ وہ آہستہ سے بولی، آپ کو جس پر یقین ہے وہ مان لیں، میرے لفظ اگر وزن نہیں رکھتے تو میرا خاموش رہنا بہتر ہے۔ میں دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اماں لاؤنج میں بیٹھی تھی، فائزہ ان کے ساتھ تھی۔ کیا کہا اس نے؟ فائزہ نے فوراً پوچھا۔ کچھ نہیں، بس خاموش رہی۔ دیکھا ماں ہو کر کیسے چھپاتی ہے سب۔ اماں کی آواز میں تناؤ تھا۔ اس رات میں باہر صحن میں بیٹھا رہا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ زارا کی وہ مسکراہٹ جو دوپہر کو دکھائی دی تھی اب بار بار ذہن میں آ رہی تھی۔ کیا وہ صرف دکھاوا تھا یا میری ماں غلط دیکھ رہی تھی؟ جواب میرے پاس نہیں تھا، لیکن زارا کی خاموشی وہ میرے اندر ایک گہرا خلا چھوڑ گئی تھی۔ کمرے میں واپس آیا، وہ سو چکی تھی یا شاید سو جانے کا بہانہ کر رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ نرم چہرے کے پیچھے بھی سائے ہو سکتے ہیں، اور جب شک کا سایہ ایک بار پڑ جائے تو روشنی بہت دور چلی جاتی ہے۔ کئی دن ہو چکے تھے۔ زارا کی آنکھوں میں خاموشی، چہرے پر وہی تحمل، اور رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، لیکن میرے اندر ایک اندھیری گلی میں مسلسل سوال گونج رہا تھا۔ اماں روز نئی بات سناتی اور میں روز نئے زاویے سے زارا کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتا۔ ایک دن شام کو دفتر سے لوٹتے ہی اماں نے دروازے پر روکا۔ آج پھر دوپہر میں باہر نکلی تھی؟ کہہ رہی تھی دوا لینے جا رہی ہوں، مگر میرے بھیجے ہوئے لڑکے نے بتایا وہاں تو کوئی دوا خانہ کھلا ہی نہیں تھا۔ میں نے کوٹ اتارا، بیگ رکھا اور سیدھا کمرے کی طرف بڑھا۔ زارا بیٹھ کے کنارے پر بیٹھی تھی، سامنے کھلی کھڑکی سے آتی ہوا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کہاں گئی تھی آج دوپہر کو؟ میرا لہجہ سیدھا تھا، سرد۔ زارا نے سر اٹھایا۔ قریبی کلینک تک گئی تھی، چیک اپ کے لیے، وہی ڈاکٹر جو پہلے بھی دیکھی تھی۔ ڈاکٹر کی دکان تو بند تھی۔ وہ چونکی۔ نہیں، میں اندر گئی تھی، دروازہ کھلا تھا، شاید کسی نے باہر سے دیکھا نہیں ہوگا۔ یا تم جھوٹ بول رہی ہو؟ اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر بس لب بند کر کے بیٹھ گئی۔ تم کچھ چھپا رہی ہو زارا، اور اگر یہ سب ویسا ہی ہے جیسے اماں کہتی ہیں تو پھر سوچنا ہوگا کہ تمہیں کب تک برداشت کیا جا سکتا ہے۔ وہ ساکت بیٹھی رہی، کوئی دفاع، کوئی دلیل نہیں۔ اگلے چند دن میں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی، صرف ضرورت کے جملے، اور وہ بھی نظر بچا کر۔ بہنیں جب آتی تو محفل میں زہر گھل جاتی۔ بھائی، آپ کی بیوی بڑی فنکار نکلی، اماں کو نظر انداز کر کے محلے میں اپنی الگ پہچان بنا رہی ہے۔ آج کل تو ہر وقت موبائل پر مسکراتی رہتی ہے، شاید کسی پرانی یاد کا چکر ہے۔ میں خاموش رہتا، مگر دل میں ایک بوجھ مسلسل بیٹھ رہا تھا، جیسے ایک فیصلہ لینے سے پہلے کوئی کچا دھاگا ہو جو پوری گرفت کو کمزور کیے جا رہا ہو۔ ایک دن معمول سے ہٹ کر میں دفتر سے جلدی آ گیا۔ گیٹ کھولا تو گھر میں عجیب سی ہنسی سنائی دی۔ چپ چاپ اندر داخل ہوا، دروازہ آہستہ سے بند کیا اور لاؤنج کے قریب رکا۔ اندر اے سی چل رہا تھا اور اماں اور میری بہنوں کی آواز آ رہی تھی۔ کیا مزہ آتا ہے نا جب وہ زارا پر شک کرتا ہے، نجمہ ہنس رہی تھی۔ بس تم لوگ موقع محل دیکھ کر باتیں ڈالتی رہو، باقی عاشر کا دماغ ہم سنبھال لیں گے۔ یہ اماں کی آواز تھی۔ اسے اب بھی یقین ہے کہ زارا کو چھپا رہی ہے؟ فائزہ نے پوچھا۔ ہاں، اور جب تک شک باقی ہے زارا ہمارے قابو میں رہے گی۔ میرے قدم زمین میں دھنس گئے، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ پلٹنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا اور آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کل کی کہانی بھی مزے کی تھی، دواخانہ بند بتایا، حالانکہ ہم جانتے تھے وہ گئی ہی نہیں تھی۔ وہ بیچاری تو بولتی بھی نہیں، بس سہتی جاتی ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں واپس دروازے کی طرف پلٹا اور لاؤنج سے ہوتے ہوئے سیدھا صحن کی طرف گیا، جہاں زارا بیٹھی گرمی میں کپڑے دھو رہی تھی۔
میں اس کے قریب گیا، چند لمحے بس دیکھتا رہا۔ کیوں سہ رہی ہو یہ سب؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ چونکی۔ کیا ہوا؟ اماں، نجمہ، فائزہ سب مل کر تمہیں الزام دیتے ہیں، تم جانتی ہو لیکن خاموش ہو۔ زارا نے نظر چرائی، پھر آہستہ سے بولی، کیونکہ اگر میں جواب دوں تو شک بڑھے گا، اور اگر میں چپ رہوں تو وقت خود گواہی دے گا۔ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ آپ کو دکھ دینا نہیں چاہتی تھی، آپ کا اعتبار کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں وہیں بیٹھ گیا، جیسے جسم جواب دے گیا ہو۔ اس وقت مجھے سب سے زیادہ اذیت اس بات کی تھی کہ میں اپنی ماں، اپنی بہنوں کو سچ مانتا رہا اور اپنی بیوی کے سچ کو نظر انداز کرتا رہا۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی زارا، شاید اس کا مداوع ممکن نہیں۔ زارا خاموشی سے میرے پاس بیٹھ گئی اور پہلی بار اس نے خود سے میرا ہاتھ تھاما۔ یہ وہ لمس تھا جس میں کوئی شکوہ نہ تھا، صرف سکون تھا، اور مجھے شدید دھچکا لگا کہ سچ ہمیشہ آواز سے نہیں، خاموشی سے بھی سامنے آتا ہے۔ کئی راتوں بعد میں نے نیند میں سکون محسوس کیا۔ صبح آنکھ کھلی تو زارا میرے برابر میں نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر وقت روک دیا ہو۔ کھڑکی سے دھوپ آ رہی تھی اور اندر ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ باہر نکلا تو دیکھا وہ اماں کے کمرے سے آ رہی تھی، ہاتھ میں ان کا ناشتہ۔ وہ منظر بس ایک لمحے کا تھا، مگر اس لمحے میں سب کچھ تھا، خاموش خدمت، بے لوثی، اور وہ سب جو میں پہلے نہ دیکھ پایا۔ ناشتے کی میز پر اماں بیٹھی، بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ میں ان سب کے درمیان بیٹھا اور بغیر کسی تمہید کے بول پڑا، اب بہت ہو چکا۔ سب نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ نجمہ نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا، کیا ہو چکا؟ تم لوگوں کی باتیں، سازشیں، جھوٹے الزامات، میں سب کچھ سن چکا ہوں۔ کل شام کچن کے پاس کھڑے ہو کر۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اماں نے نظریں چرائیں، فائزہ نے انگلیوں سے میز پر تھپتھپانا بند کر دیا، اور نجمہ خاموش ہو گئی۔ میں نے دوبارہ کہا، مجھے تم سب نے میری بیوی کے خلاف بھڑکایا۔ جو کچھ زارا نے برداشت کیا شاید کسی اور کے بس کی بات نہ ہوتی۔ اماں نے تھوڑی دیر بعد کہا، بیٹا، ہم بس تمہیں بچانا چاہتے تھے۔ کس سے بچانا چاہتے تھے؟ ایک ایسی لڑکی سے جو تمہارے لیے رات بھر جاگ کر سوپ بناتی ہے، جو تمہاری خاموش طبعی کو برداشت کرتی ہے، جو ہر دن تمہاری تانے سن کر بھی تمہارے پاؤں دباتی ہے۔ نجمہ بولی، ہمیں لگا وہ تمہیں اپنے قابو میں لے رہی ہے، اور تم سب نے مل کر اس کے کردار پر شک کیا، چھوٹے چھوٹے جملوں سے اس کی عزت گھٹائی۔ میں نے ایک لمحے کو سانس روکی، پھر سخت لہجے میں کہا، اب تم سب کو اس کا سامنا کرنا ہوگا، ابھی اسی وقت۔ زارا کچن میں چولہا بجھا رہی تھی۔ میں گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لایا۔ وہ گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ بس خاموش رہنا، جو سنے گی وہ تیرا حق ہے۔ میں نے سب کی طرف دیکھا۔ اب بولو، جو کچھ کہتے آئے ہو آج اس کے سامنے کہو۔ اماں نے چند لمحے زارا کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ میں غلط تھی، تمہارے سچ کو نہیں پہچانا۔ تم نے کسی دن شکایت نہیں کی، پھر بھی میں ہر دن تم پر شک کرتی رہی۔ نجمہ کی آواز کانپنے لگی۔ معاف کر دو زارا، ہم بس تمہیں کمزور سمجھے تھے، حالانکہ تم ہم سب سے زیادہ مضبوط نکلی۔ فائزہ نے نظریں صاف کرتے ہوئے کہا، تم نے ماں بن کر بھی گھر چلایا، بیٹی بن کر بھی، اور ہم نے تمہیں کبھی وہ درجہ دیا ہی نہیں جو تم نے کما لیا تھا۔ زارا خاموش کھڑی رہی، کوئی آنسو نہیں، کوئی رد عمل نہیں، صرف ہلکی سی سانس، جیسے برسوں کی تھکن اس ایک لمحے میں اتری ہو۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب اگر کچھ کہنا چاہو تو یہ وقت ہے۔ وہ سب کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے بولی، آپ سب میرے بڑے ہیں، جو کچھ کیا شاید وقت کا حصہ تھا۔ میں گلہ نہیں رکھتی، صرف اتنا کہوں گی کہ رشتے بنانے میں وقت لگتا ہے، مگر نبھانے میں صبر۔ اماں اٹھی، آہستہ آہستہ چل کر زارا کے پاس آئیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، اب دیر ہو گئی، مگر دل سے تسلیم کیا ہے تمہیں۔ زارا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگایا اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا جیسے گھر کی دیواریں سانس لینے لگی ہوں، جیسے سچائی نے دروازہ کھول کر روشنی کو اندر بلا لیا ہو۔ اس دن شام کو جب زارا لان میں بیٹھ کر قمیص پر بٹن لگا رہی تھی، میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں نے کہا۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ پہلی بار لگا جیسے یہ گھر میرا بھی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اب یہ صرف تمہارا نہیں، تم ہی ہو یہ گھر۔ گھر اب بدل چکا تھا۔ راہداریوں میں وہ سرد خاموشی نہیں رہتی تھی جو کبھی ہر دیوار سے ٹکراتی تھی۔ صبح جب زارا دروازے کے پاس بیٹھ کر ہماری بیٹی کو تیار کرتی تو اس کی آواز میں وہی نرمی ہوتی جس نے کبھی میرے غرور کو چپ کروایا تھا۔
چھوٹی سی بیٹی، ننھے ننھے ہاتھ اور معصوم آنکھیں، وہ جو میرے آفس جانے سے پہلے میرے گال پر بوسہ دیتی تو میں چند لمحوں کے لیے سب کچھ بھول جاتا۔ کچھ وعدے، کچھ لڑائیاں، کچھ سرد جنگیں، سب دور کی باتیں لگتی۔ زارا کا مزاج وہی رہا مگر انداز بدل گئے۔ اب وہ گھر کے ہر کام میں دل سے شریک ہوتی اور میں ہر دن کوشش کرتا کہ اس کی خاموش قربانیوں کو آواز دوں۔ ایک دن میں لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ بیٹی آئی، ہاتھ میں پینسل اور ڈائری۔ ابو، ایک لائن لکھنی ہے۔ آپ بولیں، کیا لکھنا ہے؟ امی کے بارے میں۔ میری ٹیچر نے کہا ہے ماں پر کچھ لکھو۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر کہا، لکھو۔ میری ماں وہ ہے جو خاموشی سے سب کچھ سہ کر، محبت سے سب کچھ سمیٹ لیتی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے ڈائری بند کی۔ امی کو سناؤں گی؟ زارا باورچی خانے سے جھانک رہی تھی، شاید سن چکی تھی، بس ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ میں نے خود سے کہا، یہی ہے اصل سکون۔ دوپہر کو اماں کے کمرے میں گیا، وہ قرآن پڑھ رہی تھی، میری بیٹی ان کی گود میں سو رہی تھی۔ ماشاء اللہ، نانا کی گود میں مزے سے سوتی ہے، میں نے چھیڑا۔ میرے سارے گلے دور کر دی اس بچی نے۔ اس کے بعد تو زارا پر بھی غصہ نہیں آتا۔ میں نے دیکھا اماں نے زارا کو بیٹی کہنا شروع کر دیا تھا۔ نجمہ اور فائز اب کبھی کبھی آتی، زیادہ وقت فون پر رہتی اور زارا اب ان سے برابر کا تعلق رکھتی تھی۔ گھر میں سب معمول پر آ گیا تھا، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے چند لمحوں کے لیے رکنے پر مجبور کر دیا۔ شام کو دروازے پر دستک ہوئی۔ پرانا دوست زبیر آیا تھا، یونیورسٹی کا ساتھی۔ بیٹھک میں بیٹھے باتیں ہو رہی تھیں۔ اور تمہاری بیوی؟ اس نے پوچھا۔ بہترین ماشاء اللہ۔ پڑھی لکھی ہے؟ نہیں، وہ چونکا۔ پھر کیسے؟ میں مسکرایا۔ علم ڈگری سے نہیں، ظرف سے آتا ہے۔ زارا نے وہ سب سکھایا جو یونیورسٹی کی کلاس میں نہیں ملتا۔ اس نے سر ہلایا۔ تم بدل گئے ہو۔ ہاں، شاید وقت نے مجھ سے وہ کچھ چھین لیا جو غیر ضروری تھا، اور وہ سب کچھ دیا جس کی واقعی ضرورت تھی۔ زارا نے چائے لا کر رکھی اور خاموشی سے واپس چلی گئی۔ زبیر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، نصیب والے ہو، سب نہیں سنبھالتے یوں۔ میں نے اس رات سونے سے پہلے زارا سے کہا، تمہیں شاید اندازہ نہیں، مگر تم نے مجھے وہ دیا جو میں خود کو بھی نہیں دے پایا تھا۔ کیا دیا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ایک مکمل زندگی۔ وہ خاموش رہی اور یہی اس کا انداز تھا۔ ایک دن میں بیٹی کو اسکول چھوڑنے گیا۔ واپسی پر راستے میں وہی محلہ آیا جہاں کبھی مجھے زارا کو لے کر شرمندگی محسوس ہوئی تھی، اب مجھے وہاں سے گزرنا فخر دیتا تھا۔ اس دن شام کو میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی، کچھ صفحات پلٹے اور آخر میں ایک صفحہ کھولا، خالی تھا۔ میں نے لکھا، کبھی کبھی وہ رشتے جو ہمیں بوجھ لگتے ہیں، اصل میں وہی ہمارے لیے سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ میں نے صرف ایک وعدہ پورا کیا، مگر بدلے میں مجھے ایک زندگی مل گئی۔ زارا میرے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی، صفحہ دیکھ کر بولی، یہ میرے بارے میں ہے؟ میں نے قلم رکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ صرف تمہارے بارے میں نہیں، یہ ہمارے بارے میں ہے۔ اس نے سر جھکا لیا اور پھر ہمارے بیچ صرف سکون رہ گیا۔ گھر میں ہنسی، سکون اور محبت کی وہ فضا قائم ہو چکی تھی جس کا خواب کبھی میرے ابا نے دیکھا تھا، اور آج میں ان کے اس خواب کو پورا کر چکا تھا۔ وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ سچائی، صبر اور خلوص سے نبھائے گئے رشتے وقت کے ساتھ اپنی اصل قدر دکھاتے ہیں، کبھی کبھی جسے ہم بوجھ سمجھتے ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔